آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اصغر علی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار میلے کا آغاز کیا۔ 10 لاکھ لوگوں کو سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت ہر شعبے میں خود کفیل بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم آج مدھیہ پردیش کے ستنا میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے 4.5 لاکھ مستفیدین کی گرہ پرویش تقریب میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں دھن تیرس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ ریوا ضلع میں کل دیر گئے بس کے ایک حادثے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے حادثے پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عملے کے 10 لاکھ افراد کے لیے بھرتی کی ایک بڑی مہم روزگار میلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر پہلے مرحلے میں بھرتی کیے گئے 75,000 افراد کو مرکزی سرکار کے مختلف عہدوں کے لیے تقرری کے مراسلے سپرد کیے گئے۔ نئے بھرتی شدہ افراد سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ 8 برس میں روزگار اور خود کے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہر شعبے میں خود کفیل بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ ملک بننے کا نشانہ سب کے تعاون سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور یہ کامیابی گزشتہ 8 برس میں کی گئی اصلاحات کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر 100 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مضبوط بنیادی ڈھانچہ قائم کیے جانے کے کام کی وجہ سے لوگوں کے لیے روزگار کے کئی مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ آج کا دن تاریخی دن ہے کیونکہ 75,000 نوجوانوں کو تقرری کے مراسلے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں نوجوانوں کی بہبود اور مختلف شعبوں میں انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے کئی فیصلے کیے گئے ہیں۔ سبھی وزارتیں اور محکمے منظور شدہ عہدوں کی خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ جن عہدوں کے لیے تقرری کی جا رہی ہے ان میں مرکزی مسلح افواج کے اہلکار، سب انسپکٹر کانسٹیبل، اسٹینو، LDC، انکم ٹیکس انسپکٹرز اور MTS شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مدھیہ پردیش کے ستنا ضلع میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے 4,51,000 مستفیدین کے گرہ پرویشم تقریب میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ وہ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ مدھیہ پردیش میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت سے تقریباً 29 لاکھ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں اب تک 38 لاکھ مکانات کو منظوری دی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ مسلسل عزم رہا ہے کہ ہر شہری کو تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ایک مکان فراہم ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دیوالی سے قبل شام ایودھیا میں شاندار دیپ اتسو تقریبات میں حصہ لیں گے۔ یہ لگاتار 6واں دیپ اتسو ہے جس کا اہتمام یوگی سرکار نے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اس سلسلے میں کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس سال سریو ندی اور اس قدیم شہر کے گھاٹوں پر 15 لاکھ سے زیادہ مٹی کے دیے جلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے دیپ اتسو کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے افسران سے کہا ہے کہ وہ ایودھیا شہر اور دیپ اتسو کے علاقوں میں صفائی ستھرائی کی بڑی مہم شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں سیاح اور عقیدت مند اس سال کے دیپ اتسو میں شرکت کریں گے اور چونکہ وزیر اعظم بھی کل ایودھیا آ رہے ہیں لہذا حفاظتی انتظامات انتہائی پختہ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا دیپ اتسو تاریخی ہوگا اور اسے ایودھیا شہر کے کونے کونے سے رواں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ شام تقریباً 5 بجے جناب مودی بھگوان شری رام للا وراجمان کے درشن اور پوجا کریں گے۔ اس کے بعد وہ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر کا دورہ کریں گے۔ شام تقریباً 5:45 پر وزیر اعظم بھگوان شری رام کا علامتی راجیہ ابھیشیک کریں گے۔ شام تقریباً 6:30 بجے جناب مودی سریو ندی کے نئے گھاٹ پر آرتی میں حصہ لیں گے
اور اس کے بعد وزیر اعظم شاندار دیپوتسو تقریبات کا آغاز کریں گے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج دھن تیرس منایا جا رہا ہے۔ دھن تیرس کو دھن ترایودشی اور دھنوتری جینتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس دن لوگ نئی چیزوں کی خریداری، خاص طور سے سونے اور چاندی کی اشیاء اور نئے برتن خریدنے کو مبارک مانتے ہیں۔ اس دن گھریلو ساز و سامان اور گاڑیوں کی زبردست خریداری کی جاتی ہے۔ ملک کے 30 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو مصنوعی ذہانت، مشین کی کارکردگی سیکھنے اور بلاک چین جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی تربیت دی جائے گی۔ اس کا مقصد سماج کے سب سے نچلے طبقے تک مؤثر حکمرانی اور خدمات کی فراہمی ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس کا اعلان نئی دلی میں کل انڈین انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حکمرانی میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجیز جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس پر مؤثر عمل درآمد میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی ریکارڈز اور سرٹیفکیٹ کو محفوظ کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ افسر شاہ ان ٹیکنالوجیز کا اپنے روزمرہ کے کام کاج اور انتظامیہ میں جلد ہی استعمال شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حکمرانی میں اختراع شروع کی تھی اور اسے ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جانے والی حکمرانی میں تبدیل کیا تھا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں کووڈ-19 کے 219 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 2,90,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت میں ملک سے کووڈ-19 کے 2,112 نئے معاملے کی اطلاع ملی ہے۔ سردست زیر علاج مریضوں کی تعداد 24,000 بتائی گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھاری برفباری کی وجہ سے 2 دنوں تک بند رہنے کے بعد تاریخی مغل روڈ کو گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے آج دوبارہ کھول دیا گیا۔ یہ ایک متبادل شاہراہ ہے جو جموں خطے میں پونچھ اور راجوری اور کشمیر خطے میں شوپیان ضلع کو جوڑتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ متبادل شاہراہ میں پھنسی تمام گاڑیاں نکل گئی ہیں۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں پیر کی گل، پوشانہ اور ملحقہ علاقوں کی اونچائیوں پر بھاری برفباری ہوئی تھی۔ 18 اکتوبر کی صبح برفباری کی وجہ سے ایک دن کے لیے سڑک بند ہو گئی تھی اور تقریباً 100 مسافر ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع میں کل دیر رات بس کے ایک حادثے میں 15 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ اطلاع کے مطابق یہ بس جبل پور سے ریوا کے راستے پریاگ راج جا رہی تھی کہ قومی شاہراہ نمبر 3 پر ایک ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ ضلع انتظامیہ جائے حادثہ پر فوری طور پر پہنچ گیا اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سبھی زخمیوں کو تیانتار اور ریوا کے سول اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے فون پر بات چیت کی اور انہیں راحت کے کام کے بارے میں بتایا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے میں جانیں تلف ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ریاستی انتظامیہ نے بچاؤ اور راحت کے کام کے لیے اے ڈی ایمز اور ایس ایس پیز کی ٹیمیں جائے حادثہ پر بھیج دی ہیں۔ اتر پردیش سرکار نے مرنے والوں کے کنبوں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع میں بس کے ایک المناک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں حادثے کے سبب کئی مسافروں کی موت کے بارے میں سن کر گہرا صدمہ ہوا ہے۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار میلے کا آغاز کیا، 10 لاکھ لوگوں کو سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت ہر شعبے میں خود کفیل بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم آج مدھیہ پردیش کے ستنا میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے 4.5 لاکھ مستفیدین کی گرہ پرویش تقریب میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں دھن تیرس کا تہوار منایا جا رہا ہے اور ریوا ضلع میں کل دیر رات گئے بس کے ایک حادثے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔